السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو سورۃ مزمل کے پڑھنے کے 5 ایسے فوائد بیان کرنے لگا ہوں کہ جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ چھوڑیں لوگوں کے جھنجٹ کو، عاملین کی پیروی کو، صرف قرآن پاک کی ایک سورت کو پڑھنے سے اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ میں خود اس سورت پاک کے فوائد جان کر حیران رہ گیا ہوں۔ میں بھی آج سے اس سورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا رہا ہوں، اور آپ بھی اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی اور تقدیر کو بدلتے دیکھیں۔ فضائل ہی فضائل ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں۔ چلیے جان لیتے ہیں کہ کون سے ایسے فوائد اور فضائل ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے بندے کی زندگی اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ سامعین کرام، چھوڑیں وظائف کو، عاملین کے جھنجٹ کو، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کو نور اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، زبان کو لذت محسوس ہوگی، دل روشن ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی اور تقدیر بدل جائے گی۔ سامعین کرام، چلیے جان لیتے ہیں سورہ مزمل کی فوائد اور اس کے فضائل۔ سامعین کرام، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ مزمل کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 29 ہے۔ اس سورہ مبارک میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورۃ مزمل کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس اور غربت دور ہوگی۔ جس مشکل کے لیے اس سورت کو پڑھا جائے گا، وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ سامعین کرام، نمبر 2، جو کوئی اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گے، اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم بھی مہربان ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پیپر کے لیے جا رہے ہیں یا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آفس جا رہا ہے، وہاں اس کا افسر آیا ہوا ہے یا اسے پریشانی ہوتی ہے کسی وجہ سے، اپنے اوپر جو اس کے حکام بالا ہوتے ہیں، تو اس بندے کو چاہیے، اس اسٹوڈنٹ کو چاہیے، اس جاب لیس کو چاہیے، وہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے والا جو بھی حاکم ہوگا وہ مہربان ہوگا۔ یہ آپ آزما لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میرا آزمودہ عمل ہے۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل فراخی رزق کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی روایت ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے رکعت اول میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 22 بار سورۃ مزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ کر بیمار پر بھی دم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیمار کو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو، سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ دنوں میں باہمی الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار سورہ مزمل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے، مصیبت سے امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار، اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا
معمول بنا لیں۔ اس عمل کا ابتدا نئے چاند کی پہلی جمعرات سے کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد رزق میں فراخی ہی فراخی ہوگی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ مقصد کا جائز ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے، اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان مسائل کی، ان فوائد کی، ان فضائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔